بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كما هو أهله والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة على أعدائهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله العلی العظیم۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے مرحوم و مغفور سید غلام حیدر، میر باقر علی، سید ظہیر عباس، سید سفیر عباس، میر مہدی حسن، سید الیاس علی، سید نواب علی اور مرحومہ مغفورہ واجدہ بیگم، نرجس جان، ان تمام مرحومین مومنین اور مومنات کی مغفرت کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، جوار اہل بیت میں ان سب کو جگہ نصیب ہونے کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان تمام مرحومین مومنین اور مومنات جن کے ایصال ثواب کے لیے ابھی فاتحہ خوانی کی گئی ہے، ان کی مغفرت کے لیے، اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور اس مجلس کے ثواب کو ان تمام مرحومین کے ارواح کو ایصال ہونے کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایصال ثواب کی مجالس میں دستور یہ ہے کہ ایسی باتوں کو اور ایسے مطالب کو بیان کیا جائے جن کو سن کر سننے والے اور کہنے والے کے دل کا زنگ چلا جائے اور اپنی بہتر زندگی شروع کرے اور اپنی آخرت کو آباد کرے انشاءاللہ۔ ابھی آپ کی خدمت میں سورہ نحل کی آیت نمبر 112 کی ہم نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ اور اس کے حوالے سے کچھ توضیحات آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً۔ اللہ نے ایک اگزامپل دی ہے، ایک مثال دی ہے ایک ایسے آبادی کی جو آبادی ایک مدت تک آمینہ تھی، سیکیور تھی، پوری طرح سے سکون اور آرام میں زندگی کر رہی تھی، مطمئن تھے، اور اس سکون اور اطمینان کے سائے میں رزق بہت زیادہ تھا، اندرونی رزق اور بیرونی رزق ان کو مل رہا تھا۔ یہ سارے سہولتیں، ان سارے نعمتوں کو جو انہیں عطا کی گئی تھی، ان کو استعمال کرنے کے بعد فکفرت بانعم اللہ، تو اس آبادی کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کرنا شروع کر دیا۔ ایک مدت تک، ایک زمانے تک نازوں میں اور
لاڑوں میں پلنے والی آبادی، جب کفران نعمت انہوں نے شروع کر دیا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بھوک اور ڈر کا مزہ چکایا. اور یہ بھوک اور ڈر کا مزہ چکانا اس وجہ سے ہے کہ ان کے کام ایسے تھے، ان کے اعمال سبب اور ذریعہ بن رہے تھے کہ ان کو بھوک اور ڈر خوف کا مزہ چکھایا جائے. اس آیت میں ایک آبادی کے دو دور اللہ بتا رہا ہے. ایک دور راحت، سکون، چین، اطمینان، ترقی، کمائی، ہر طرح کی سہولتیں اور ہر طرح کی نعمتیں. ایک دوسرا دور آیا ان کے پاس جس دور میں رزق کی تنگی، ناامنی، ڈر، اضطراب، پریشانی، تکلیف، مصیبت، ایک ایسا دور آیا. ایک ہی قوم، دو قوم نہیں بلکہ ایک ہی قوم ایک زمانے تک راحت میں تھی، اس کے بعد ایک زمانے میں پریشان ہو گئی. تو ان کے راحت اور پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. جب تک یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو لے کر شکران نعمت کر رہے تھے، نعمتوں کا مناسب اور صحیح استعمال کر رہے تھے، وہ رزق سے لبریز تھے، امنیت ملی ہوئی تھی، سکون ملا ہوا تھا. لیکن جیسے ہی انہوں نے ان نعمتوں کو آہستہ آہستہ کر کے اپنی اس اچھی عادت کو، شکران نعمت کو، شکر ادا کرنے کو آہستہ آہستہ سے بدل کر کفر اختیار کرنے لگے. جب پیسہ زیادہ ہو گیا، پیسہ زیادہ بچ جاتا تھا کھا پی کر، استعمال کر کر زندگی کی ضروریات میں استعمال کرنے کے بعد، تو اس پیسے کو انہوں نے حرام راستوں میں آہستہ آہستہ خرچ کرنا شروع کیا، نامناسب خرچ کرنا شروع کیا، غلط خرچ کرنا شروع کیا. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس کفران نعمت کی وجہ سے ہم نے ان کی اس نعمت، راحت، امنیت کو بدل کر تکلیف، مصیبت اور پریشانی میں تبدیل کر دیا، پریشانی میں بنا دیا. تو اس سے چند چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. اللہ کا ایک قانون ہے، اس قانون کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی عطا شدہ نعمتوں کا شکر بجاتا لاتے رہیں گے تو ہماری نعمتیں باقی بھی رہیں گی، اضافہ بھی ہوں گی. اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا نہ لائیں تو نعمتیں زوال کی طرف چلی جائیں گی، ختم بھی ہو جائیں گی اور تنگی بھی آ جائے گی. انسان کو راستے بند ہو جائیں گے. جب راستے بند ہو جائیں گے، نعمتیں نہیں ملیں گی تو انسان پریشان ہو جائے گا. تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کی ہر نعمت پر ہمیں شکر بجا لانا چاہیے، کفران نعمت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم اور روایات ائمہ علیہ السلام میں اس کے حوالے سے کچھ ہدایات ہمیں دی گئی ہیں. اسی شکران نعمت کو اپنی زندگیوں میں باقی رکھنا، شکران نعمت کو اپنانا اور کفران نعمت سے پرہیز کرنے کے بارے میں الگ الگ آیاتوں میں، الگ الگ طریقے سے اور روایتوں میں اللہ اور اہل بیت نے ہمیں ہدایتیں دی ہیں. خداوند عالم قرآن کریم میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے وَإِن تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے پروردگار نے ایک صاف اعلان فرمایا. یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے پروردگار نے صاف اعلان فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کی عوض شکر بجا لاؤ گے تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا، زیادہ کرتا جاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفران کرو گے، میری نعمتوں کا کفر اختیار کرو گے، نعمتوں کے مقابل میں شکر نہیں کرو گے، صحیح استعمال نہیں کرو گے، غلط استعمال کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یہ بات جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے.
اس آیت میں اللہ نے ایک صاف اعلان قیامت تک کے انسانوں کے لیے کیا ہے، تم اپنی زندگیوں میں شکر کرتے رہو گے تو میں تمہارے نعمتوں کو اضافہ کرتا رہوں گا، جب تم کفر کی طرف چلے جاؤ گے، ناشکری کرنا شروع کر دو گے تو پھر میں تمہاری یہ جان لو کہ میرا عذاب سخت ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ایک قوم کی حالت بیان کی، جس قوم کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک قوم کے لیے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم صالح، ان پیغمبروں کی قوم کے لیے ہدایت، نبوت اور نبی جیسی نعمت عطا کی۔ اگر یہ لوگ اس نعمت کا شکر بجا لاتے، نبیوں کا احترام کرتے، نبیوں کی بات پر عمل کرتے، نبیوں کا ساتھ دیتے، تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ آبادی کے لوگ، حضرت صالح کی قوم، حضرت شعیب کی قوم، حضرت لوط کی قوم، حضرت ہود کی قوم، اگر یہ اقوام، یہ آبادیاں، انبیاء جس کو میں نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اگر ان پر ایمان لاتے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور گناہ نہ کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان سے نعمتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ کب؟ اگر یہ شکر کرتے، انبیاء کی بات مانتے، انبیاء کا احترام کرتے، انبیاء کا ساتھ دیتے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس نعمت کے شکرانے کے عوض، اس نعمت کے شکرانے کی جزا میں اللہ رب العزت زمین اور آسمان سے نعمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا۔ لفتحنا علیہم، تو ان کے لیے ہم کھول دیتے ابواب برکات من السماء والارض، آسمانوں اور زمین کے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، شکر بجا نہیں لائے، انبیاء کی مخالفت کی، انبیاء کے دشمنوں کا ساتھ دیا، انبیاء کا احترام نہیں کیا، یعنی کفران نعمت کیا۔ اللہ نے ایک نعمت عطا کی، نعمت نبوت، نعمت پیغمبر، نعمت ہدایت۔ اب اس نعمت ہدایت کا شکرانہ یہ تھا کہ اس ہدایت پر عمل کرتے، اس ہدایت کا ساتھ دیتے، اس نبی جو ہدایت کر رہا تھا اس کی بات مانتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ولیکن کذبوا، انہوں نے تکذیب کیا، جھٹلایا، انکار کیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو گرفتار کر لیا، عذاب میں، بلاؤں میں، پریشانیوں میں ہم نے ان کو گرفتار کر لیا۔ تو اس آیت سے بھی یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر انسان اللہ کی عطا شدہ نعمتوں پر شکر بجا لاتا رہے گا تو اللہ اس کی نعمتوں کو اضافہ کرتا جائے گا۔ اگر وہ کفر اختیار کرے تو پھر وہ نعمتیں اسے چھن جائیں گی یا برکت اس سے چلی جائے گی۔ سب چیز ہوگی لیکن انسان پریشان رہے گا، سب چیز ہوگی لیکن انسان مضطرب رہے گا، فکر مند رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفران نعمت کی وجہ سے اللہ نے یہ برکت، سکون، راحت، چین اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، مؤمنین، مؤمنات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں آرام، چین، سکون، راحت جس کی ہم صبح شام تلاش کر رہے ہیں، اس طرح کی زندگی کریں، تو اس طرح کی زندگی کرنے کا ایک مہم سبب اور علت زیادہ محنت کرنا نہیں ہے۔ جو محنت ہم کر رہے ہیں اس محنت سے جو ہمیں مل رہا ہے اس کا شکرانہ بجا لانا ہے، اس کا شکر بجا لانا ہے۔
اگر ہم اس کا شکر بجا لائیں گے تو شکر نعمت نعمتوں کو بڑھاتا ہے. شکر نعمت نعمتوں کے دوسرے نعمتوں کے نازل ہونے کا، وارد ہونے کا سبب بنتا ہے. تو انسان ایک کام کرے پھر اس کے بعد خود نعمت کا شکر بجا لانا ہی دوسرے نعمتوں کے اس کے زندگی میں آنے کا سبب بنتا ہے. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں تجربہ کیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو محنت زیادہ کرتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں نتیجہ کم آتا ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو محنت ان لوگوں سے تھوڑا کم کرتے ہیں لیکن نتیجہ ان کے ہاتھ میں زیادہ آتا ہے. ایک آدمی 12 گھنٹے محنت کرتا ہے دن میں، ماہانہ اس کے پاس جا کر آخر میں بینک اکاؤنٹ ہم دیکھتے ہیں تو 1000-2000 روپے بھی اس کے اکاؤنٹ میں نہیں ملتے. ایک آدمی دن میں 6 سے 7 گھنٹے محنت کرتا ہے، اس کا اکاؤنٹ جا کے ہم پوچھتے ہیں 50 سے 60 ہزار روپے اس کے پاس ملتا ہے. تو کیوں ایک آدمی کے پاس اتنی محنت لیکن نہیں؟ یہاں ایک یہی علت ہے، ہم نہیں کہہ سکتے ان دونوں کی، لیکن ایک علت یہ ہے کہ جو شکر بجا لاتا ہے نعمتوں کا وہ انسان کی زندگی میں ترقی آتی ہے. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا، کبھی خلاف نہیں ہوتا. تو شکر کا معنی صرف سجدے میں سر رکھ کر شکرن للہ کہنا نہیں ہے، بلکہ جو نعمت ہمیں مل رہی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا. آنکھ کا شکر یہ ہے کہ حلال چیزوں کو دیکھیں، کان کا شکر یہ ہے حلال چیزوں کو سنیں. ہر چیز کا ایک شکر ہوتا ہے، اس کا شکر بجا لانے سے نعمت اضافہ ہوتی ہے اور نعمت دوام رکھتی ہے، نعمت باقی رہتی ہے. ایک دو تاریخی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ انسان اگر کفران نعمت کرتا ہے، حدیث میں ہے پیغمبر مکرم اسلام نے فرمایا کہ دنیا میں جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو کچھ غلطیاں ایسی ہیں جن کی سزا انسان کو مدتوں بعد ملتی ہے، 5 سال بعد، 10 سال بعد. کچھ ایسی خطائیں غلطیاں ہیں جن کی سزا انسان کو مرنے کے بعد ملتی ہیں، جب تک زندہ رہتا ہے اس وقت تک نہیں ملتی. لیکن کچھ سزائیں ایسی ہیں جو انسان غلطی کرتا ہے تو فوراً یا بہت جلد اس کی سزا انسان کو مل جاتی ہے. جن خطاؤں کی سزا بہت جلد ملتی ہے ان میں سے ایک ہے نعمتوں کا غلط استعمال کرنا، نعمتوں کا کفران کرنا. کفران نعمت ایک ایسی غلطی ہے، ایک ایسی خطا ہے، ایک ایسی تقصیر ہے جس کا عذاب اور جس کی سزا انسان کو بہت جلد ملتی ہے. ایک دو مثالیں ہم آپ، اور شکران نعمت جلدی جزا اس کی ملتی ہے، بہت جلد اس کا اثر اور اس کا نتیجہ انسان کو دیکھنے کو ملتا ہے. ہم دونوں کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. پہلے شکران نعمت کی مثال عرض کریں تاکہ اپنی زندگیوں میں شکران نعمت کی عادت ہمارے پاس انشاءاللہ کہ اللہ ہم سب کو اگر ہے تو باقی رکھے، اگر نہیں ہے تو عطا کرے انشاءاللہ. حضرت ادریس پیغمبر، ہمارے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر گزرے ہیں حضرت ادریس پیغمبر. حضرت ادریس پیغمبر علیہ السلام، جناب جبرائیل آپ کے پاس آنے کے بعد آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر جو آج بھی زندہ ہیں ان پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں جناب ادریس. جناب ادریس پیغمبر آج بھی زندہ ہیں، آسمانوں میں اللہ کے حکم سے آسمانوں میں حال حیات میں ہیں، زندہ ہیں. کس طرح سے یہ کیا ہو گیا، کیوں یہ واقعہ پیش آیا؟ حضرت جبرائیل جب حضرت ادریس پیغمبر سے ملنے کے لیے آنے کے بعد ایک نعمت عطا کی حضرت ادریس کی خدمت میں، تو حضرت ادریس نے اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد دل سے ایک جملہ کہا کہ یا اللہ، اس نعمت کے مقابل میں تیرا بہت دیر تک شکر بجا لانا چاہتا ہوں، یعنی سالوں سال، ہزاروں سال میں تیرا شکر بجا لانا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا جبرائیل، حضرت ادریس پیغمبر کو آپ مہمان بنا کر عرش پہ لے آؤ، آسمان پہ لے آؤ، ان کو لمبی حیات عطا کرو تاکہ اس آرزوئے شکر کو پورا کر سکیں. دیکھیں کتنا
انسان کی زندگی میں شکران نعمت کا اثر جلدی ہوتا ہے، اور حضرت ادریس پیغمبر کو ملا، یعنی ایک نعمت حضرت ادریس کو عطا ہوئی، اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے حضرت ادریس نے یہ آرزو ظاہر کی کہ میں صدیوں بلکہ ہزاروں سال میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہتا ہوں، تو اللہ نے حضرت ادریس کی دعا اور آرزو کو قبول فرمایا، اور ایک لمبی عمر حضرت ادریس پیغمبر کو اللہ نے عطا کی۔ تو یہ ایک پیغام ہے ہمیں کہ جب ہم نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں تو ایک روایت جو یہ بھی بتایا گیا ہے، نعمت کے شکر کی پہلی شرط یہ ہے کہ نعمت کو پہچانیں، کہ جو نعمت مجھے مل رہی ہے کس وقت کس حالت میں مجھے میرے ہاتھ آ رہی ہے، اور مجھے اس نعمت سے کرنا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ناظرین، مومنین اور مومنات، اس مجلس سے یہ درس ہم لے کر جائیں انشاءاللہ کہ جب ہم دعائیں کرتے ہیں، جب اللہ سے یا اہل بیت سے کوئی چیز ہم طلب کرتے ہیں، تو پہلے بیٹھ کر دیر تک سوچیں کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اگر وہ ہمیں مل گئی تو ہم کیا کریں گے۔ صرف شوق یا دوسروں کی زندگیوں میں اس نعمت کو دیکھ کر سوچ لینا کہ اگر میری زندگی میں بھی یہ چیز ہوتی تو کتنا اچھا تھا، جب وہ آ جائے گی تو انسان کفران نعمت کرنا شروع کر دے گا، اس کی قدر نہیں کرے گا۔ آج جن جوانوں کے ہاتھ میں موبائلز ہیں، آپ نے کتنی کوشش کی، کتنی تلاش کی، کتنا آپ نے بھاگ دوڑ کی اس طرف تاکہ ایک اچھا سا موبائل خریدیں۔ چلیں آپ کی محنت کامیاب ہو گئی، آپ نے ایک اچھا سا مہنگا سا فون خرید لیا، تو کیا ہم نے اور آپ نے جب یہ ایسے کام کرتے ہیں سوچا کہ ہم کس لیے لے رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس کا صحیح استعمال کیا ہے، اس کا غلط استعمال کیا ہے؟ جب انسان ان چیزوں کو نہیں سوچے گا تو یہ کفران نعمت میں مبتلا ہو جائے گا۔ موبائل لے گا، حرام میسیج بھیجے گا، موبائل لے گا، حرام میسیج دیکھے گا، حرام ویب سائٹ وزٹ کرے گا۔ تو یہ جو کام انسان حرام انجام دے رہا ہے، اس لیے کہ وہ نعمت جس کی یہ تلاش کر رہا تھا اس کی پہچان نہیں تھی۔ اگر انسان اس نعمت کی پہچان کر لے تو پھر اس نعمت کا صحیح استعمال کرے گا، پھر اس کو وہ چیز ملتی جائے گی جو وہ طلب کرتا جائے گا اللہ سے۔ جیسے حضرت ادریس، ایک مثال تاریخی آج کی مثال ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں، شہید محسن حججی جو حالیہ دنوں میں شاید 4-5 سال کے اندر ان کی شہادت واقع ہوئی، جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کو انہوں نے قربان کیا۔ جوان تھے، 30 سال سے کم ان کی عمر تھی۔ آج 30 سال سے کم عمر کے جوانوں کو جب کہا جاتا ہے کہ تھوڑا گناہوں سے دور رہو، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ماحول اتنا خراب ہے، ہم کتنا اپنے آپ کو بچائیں۔ تو شہید محسن حججی نے امام ہشتم امام رضا علیہ السلام کے روضہ منورہ میں ایک عرضی لکھ کر ڈالی تھی۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس مجلس کے صدقے میں ہم سب کو 14 معصومین کی زیارت اور مخصوصاً امام رضا علیہ السلام کی زیارت اللہ ہمیں نصیب فرمائے، کہ جب بھی کوئی زائر جاتا ہے زیارت کے لیے تو اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی عرضی، کوئی دعا اس ذریعے میں ڈال دیتا ہے امام کے۔ تو ایک کمیٹی ہے وہاں پر جو سارے پرچیوں کو کھول کر دیکھتے ہیں اور وہاں پہ ریکارڈ میں رکھا جاتا ہے۔ تو شہید محسن حججی کی شہادت کے بعد، شہید محسن حججی کی شہادت کے بعد جب ان کا جنازہ ایران آیا، ان کو دفن کر دیا گیا، تو اس کے بعد جو امام رضا علیہ السلام کے ذریعے سے عرضیاں نکلی تھیں، پرچیاں نکلی تھیں، ان کو کھول کھول کر جب پڑھ رہے تھے تو ایک عرضی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ محسن حججی کی یہ عرضی ہے۔ تو انہوں نے چاہا کہ اس لیے کہ شہادت ہو چکی تھی اور ایک عالمگیر شہرت بھی ان کو نصیب ہوئی تھی شہادت سے، تو اس پرچی کو پڑھنا شروع کیا انہوں نے۔ تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مولا امام رضا، میں اپنی زندگی میں آپ سے ایک چیز طلب کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ راہ اہل بیت میں اپنی جان کو نثار کروں، مولا میری دعا کو مستجاب کیجئے گا۔
عزیزان گرامی، جو انسان اپنے جان کی، اپنے زندگی کی قدر اور قیمت، اس نعمت کی قدر سمجھتا ہے، جا کے اس نے شکرانہ بجا لایا امام رضا کی خدمت میں، مولا میں اپنی زندگی، اپنی جان کی قدر اور قیمت میں پہچان چکا ہوں، میری جان اگر کسی لائق ہے تو کم سے کم میری زندگی کی اس دنیا میں قیمت یہ ہے کہ میں آپ کے نام پر فدا ہو جاؤں۔ جب انہوں نے دعا کی تو اللہ رب العزت فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری نعمتوں کو اضافہ کروں گا۔ تو یہ کتنا جلدی ان کی دعا قبول ہو گئی، ذریح میں پرچی ڈال کے شاید ایک عرصہ، 1 سال 2 سال بھی نہیں گزرا کہ جناب شہید محسن حججی کو شہادت نصیب ہو گئی۔ یا اس طرف سے کہ اگر ہم نعمتوں کا شکر بجا لائیں گے تو اس طرح سے ہمیں اللہ کی بارگاہ سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا اور انسان کو اللہ کی طرف سے اور زیادہ نعمتیں عنایت ہوں گی۔ دوسری مثال جو مخالف مثال ہے، یعنی کفران نعمت کی مثال ہے، اس مثال کو آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ کوفے میں ایک شخص جو اہل بیت کا چاہنے والا، امیر المومنین کا شیدائی، اس کا کاروبار اس زمانے میں کرنسی چینج کرنا تھا، کرنسی چینج کرتا تھا، تو وہ کوفے میں رہنے والا، کوفے میں غیر جناب مختار کی شہادت کے بعد جو ماحول تھا وہ اموی حکومت تھی۔ اموی حکومت کا ایک کارمند یعنی کام کرنے والا، اموی حکومت میں کام کرنے والا ایک شخص نے یہ احساس کیا کہ حکومت مجھے پریشان کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، تو حکومت کی پریشانی سے جو دربار میں کام کرنے والا تھا، ایک شک کی بنا پر آہستہ سے دربار سے اپنے بچوں کو لے کے نکلا اور اس صراف جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا، جس کا کام ایکسچینج کرنا تھا، صراف یعنی ایکسچینج کرنے والا ان کا پیشہ، تو ان کے گھر پہنچا۔ پہنچنے ان سے ایک دوسرے کی دوستی تھی، پہنچنے کے بعد کہنے لگا کہ میں آپ کے گھر ایک عرصہ چھپ کر زندگی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ حکومت مجھے تکلیف دینے کا ارادہ رکھتی ہے، مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے۔ تو ایک دوست نے مشکل میں دیکھا اپنے دوست کو، تو ان کی دیکھ بھال شروع کر دی، ان کے بیوی بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا 2 سال تک۔ موجودہ حکومت جب 2 سال میں ختم ہو گئی تو یوسف ابن حجاج ثقفی حاکم ہوا۔ یوسف ابن حجاج ثقفی جیسے ہی حاکم ہوا تو یہ چھپ کر زندگی کرنے والا پرانا درباری اپنے مخفی گاہ سے جہاں پر چھپا ہوا تھا وہاں سے باہر نکلا۔ باہر نکلنے کے بعد حجاج کے پاس جا کے کہنے لگا، یوسف ابن حجاج کے پاس حجاج ابن یوسف ثقفی کے پاس کہ جا کے کہنے لگا کہ میں پرانا آدمی ہوں، مجھے ایکسپیرینس ہے، مجھے تجربہ ہے، میں فلاں کام کرتا ہوں، کچھ دیر میں دربار سے دور تھا، دوبارہ آ گیا ہوں، مجھے آپ دوبارہ جاب دیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس کا ایکسپیرینس دیکھا، اس کا ریکارڈ دیکھا، کہا ٹھیک ہے آپ آ جاؤ۔ اب وہ آدمی ایسا تھا جو لوگوں کے سیکریٹس جانتا تھا، لوگوں کے اندرونی پرسنل اور انڈیویجول لائف سے انفارمیشن لاتا تھا۔ تو حجاج ایک ایسا ظالم تھا، جب بھی اس کا من کرتا کسی اہل بیت کے چاہنے والے کو شہید کر دیتا، جب بھی اس کو ضرورت پڑتی تو کسی اہل بیت کے چاہنے والے کے گھر پر چھاپا مار دیتا، مال لوٹ لیتا۔ اس نے اس شخص سے کہا کہ کیا کوفے میں کوئی ایسا آدمی ہے جو شیعہ ہو، علی کا چاہنے والا ہو اور مالدار ہو؟ تو اس شخص نے اس صراف کا ایڈریس دے دیا اور بتایا کہ اس کے پاس گزشتہ حاکم جس کے انتقال کے بعد تم حاکم بنے ہو، اس کے بھی بہت سارے پیسے اس کے پاس ہیں۔ حجاج نے حکم صادر کیا، جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ جب لایا گیا تو کہا کہ بتاؤ بھائی آپ کے پاس کتنا ہے پیسہ، حکومت کا، گزشتہ حکومت کا کتنا ہے؟ کہا نہیں ہے میرے پاس۔ کہا اس کو جاؤ ریمانڈ میں لو تاکہ یہ اپنی زبان کھولے۔ جب لے جا رہے تھے ان صراف کو، علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے کو، تو انہوں نے کہا کہ میں 2 جملے حجاج سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب حجاج کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ جناب حجاج، یہ جو نوبت مجھے آئی ہوئی ہے
ان 2 سال کی ہے جن 2 سالوں میں نے ایک آدمی کو اپنے گھر جگہ دی، اس کے بچوں کو پالا، اس آدمی کی جان کی حفاظت کی، اس کا نتیجہ مجھے آج یہ مل رہا ہے۔ جو انسان ایک جھوٹی شکایت تمہارے پاس آ کے کر رہا ہے، جبکہ گزشتہ حکومت میرے فکر اور میرے عقیدے کے مخالف تھی، میں کبھی ان کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، تو ان کے پیسے میں کیسے امانت میں رکھ سکتا ہوں، کیسے میں ان سے قرض مانگ سکتا ہوں۔ جب یہ جناب صراف جو مولا علیہ السلام کے چاہنے والے تھے انہوں نے کہا، تو حجاج نے ان کے کہنے پر اور اس آدمی کی جو زندگی تھی 2 سالہ اس کو معلوم کرنے کے بعد ان کو آزاد کر دیا، اور اس کو بلا کر پورے کوفے کی گلیوں میں بے احترامی اور ذلت سے گھما کر بتایا گیا کہ مجھے کفران نعمت پسند نہیں ہے۔ حجاج جیسا ظالم کہہ رہا ہے، مجھے اپنے آنکھوں کے سامنے ایک وہ آدمی جس نے 2 سال تجھے اپنے گھر میں جگہ دی، تیرے بچوں کو پالا، تیرا خیال کیا، تو اس کے باوجود بھی اس کی شکایت لے کر میرے پاس آیا، وہ بھی جھوٹی شکایت، اس کے رازوں کو تو میرے سامنے بتانے کے لیے حاضر ہو گیا، تو میں تجھے سزا دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی میرے ہاتھ سے کچھ کھا رہا ہے، میرا نمک کھا رہا ہے تو میرے سامنے نمک حرامی نہ کرے۔ پورے کوفے میں پھرایا گیا ذلت کا ہار گلے میں ڈال کر۔ تو یہ کفران نعمت کا برا اثر ہے، اس کی سزا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان کو سکون اور راحت نہ دولت سے ملتی ہے نہ حکومت سے ملتی ہے، بلکہ یہ راستے ہیں جن راستوں سے انسان سکون میں آ جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ کسی کے ذہن میں سوال آ جائے، جو باہری ملک میں یورپ وغیرہ میں زندگی کر رہے ہیں لوگ، وہ تو اللہ کا شکر بجا نہیں لاتے، پھر بھی حرام پہ حرام کرتے جاتے ہیں، پھر بھی ان لوگوں کی ٹیکنالوجی زیادہ، وہاں پر جو ہے فیسلٹیز زیادہ۔ یہ بات ہم ذہن میں تصور نہ کریں، بلکہ آپ حالیہ دنوں میں جو آپ نے دیکھا کہ ایک افریقن جو وہاں پر تھا جس کو پولیس نے USA کی پولیس نے اس کو مار دیا تھا، اس کے بعد لاک ڈاؤن جب آیا وہاں پر کووڈ کے حالات میں، وہ دونوں واقعات ایک ساتھ ہوئے، تو لوگوں کو جب پتا چلا کہ اب دکان بند ہونے والے ہیں تو لوٹ مار مچ گئی وہاں پر۔ اس لوٹ مار سے اب اندازہ لگا لیں کہ لوگ وہاں پر پریشان ہیں یا سکون سے ہیں۔ ہمارے ملک میں کتنے لاک ڈاؤن پڑ گئے لیکن کوئی لوٹ مار نظر نہیں آئی، لیکن وہاں جس کو ترقی یافتہ ملک کہا جا رہا ہے، صرف اعلان ہوا کہ لاک ڈاؤن ہونے والا ہے تو لوگوں نے لوٹ مار مچا دی، جس سے پتا چل رہا ہے کہ وہاں پر ترقی تو ہو سکتی ہے لیکن شکران نعمت نہ ہونے کی وجہ سے سکون نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے، لوگ بھروسہ نہیں کرتے۔ یہ بہترین طریقہ ہے انسان کو آرام سے زندگی کرنے کا۔ اب انسان اپنی جانوں کو کس طرح سے قربان کرتا ہے۔ جان قربان ہماری جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نعمتوں کی قدر شناسی پر۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے اکبر آ کر کہتے تھے کہ پھوپھی اماں مجھے میدان کی اجازت دیں، تو جناب زینب کہتی تھیں کہ بیٹا میں نے تجھے پالا ہے حسین پر قربان ہونے کے لیے۔ اونو محمد جب آ کر کہتے تھے کہ ماں ہمیں مامو جان اجازت نہیں دے رہے ہیں لڑنے کی، تو جناب زینب فرماتی کہ بیٹا اگر آپ دریا پر پہنچ گئے اور آپ نے پانی پر ہاتھ ڈال بھی دیا، ایک گھونٹ بھی پانی پیو گے تو میں تمہارا دودھ نہیں بخشوں گی، یعنی تمہاری جان اتنی قیمتی ہے، میں تمہاری جان کی قدر جانتی ہوں اور میں شکران نعمت کرنا چاہتی ہوں، جس کے نتیجے میں اللہ نے یہ اعلان کر دیا جب تک دنیا رہے گی تب تک کربلا رہے گی، اس لیے کہ کربلا شکران نعمت کی معراج کا نام ہے، جس جگہ پر ہر بچہ، ہر جوان، ہر ضعیف، ہر خاتون، ہر مرد نے اپنے نفس، اپنی زندگی، اپنے ہر لمحے کا شکریہ ادا کیا اللہ کی بارگاہ میں، عملی شکریہ، صرف کہنے کا نہیں، کر کے بتایا کہ شکران نعمت کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کون حسین؟ وہ حسین جس نے اپنے
آنکھوں سے اپنے جوان بیٹے کو ایریاں رگڑتے ہوئے دیکھا، اللہ کا شکر کیا۔ وہ حسین جس نے اپنے ہاتھوں میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیر لگتے ہوئے دیکھا تو یہ جملہ اپنی زبان سے جاری کیا، حون علیہ، اس مصیبت کا بھی برداشت کرنا، صبر کرنا میرے لیے آسان ہے، اس لیے کہ میرے مالک میرے پروردگار کی نگاہوں میں یہ ہو رہا ہے۔ کس طرح کی زندگی امام حسین علیہ السلام کی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے جنازے پر پہنچیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو امام حسین کے زخمی جنازے کے نیچے رکھ کے آسمان کی طرف چہرہ کر کے فرمایا، ربنا تقبل منا ھذا القلیل، اے میرے اللہ تیری عظمت کے سامنے زینب ایک مختصر سی قربانی پیش کر رہی ہے، زینب کی مختصر سی قربانی کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں عزیزان گرامی، ہمارے سامنے شکر نعمت کی بہت بڑی درسگاہ ہے کربلا کی شکل میں۔ ہر سانس شکر نعمت، ہر لمحہ اپنی زندگی کے اپنے بدن کا آخری خون کا قطرے تک شکر پروردگار میں استفادہ کیا، استعمال کیا۔ چند جملے مصائب کے اور آپ کی زحمت ختم کریں۔ یہ جو حالات چل رہے ہیں زمانے کے بڑے سخت حالات ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس حالت کو پروردگار عالم جلد از جلد برطرف فرمائے۔ ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی سختی میں ہے، ہر آدمی فکر مند ہے۔ عزیزان گرامی، مومنین مومنات، یہ وہ حالت جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، چند دردناک واقعات ہو رہے ہیں جن میں سے ایک، اللہ نہ کرے کسی کے عزیز کا انتقال ہو جائے تو اس کو کوئی رشتہ دار، عزیز، اقارب جنازے پر حاضر نہیں ہو سکتے، غربت میں لے جا کر جنازے کو دفن کر دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ان غربتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک ایسی غربت ہمیں یاد آتی ہے جس غربت کی نظیر اور مثال نہیں ہے۔ وہ کون سی غریبی، وہ کون سی غربت؟ چوتھے امام کی زبان سے پوچھیں، کربلا سے امام جب واپس مدینہ آئے ہیں تو امام نے مدینے میں اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، دیکھا کہ غریب انسان، ایک فقیر انسان دروازے پر آ کر کہہ رہا ہے، انا الغریب، انا الغریب، میں غریب ہوں میری مدد کریں، میں غریب ہوں میری مدد کریں۔ غریب کا لفظ امام نے سنا، جگہ سے اٹھ کر باہر تشریف لائے، اس آدمی کو قریب بلایا، بلانے کے بعد کہنے لگے کہ کیا تو سچ میں غریب ہے؟ کہا ہاں میں غریب ہوں۔ کیوں اپنے آپ کو تو غریب کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ مولا اس پورے مدینے میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس پورے مدینے میں میں تنہا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اچھا تو اس حساب سے تو غریب ہے، لیکن میرے چند سوالوں کا جواب دے۔ کہا مولا بتائیں میں آپ کے کیا سوال کا جواب دوں؟ امام نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہاں پر انتقال ہو جائے تو کیا تمہارا جنازہ ایسے ہی رہ جائے گا؟ کہنے لگا کہ مولا نہیں۔ پھر کہا ہم کیا کریں گے لوگ؟ کہا مولا مسلمانوں کی آبادی ہے، مدینے میں مسلمان رہتے ہیں، میں بھی مسلمان ہوں مولا، تو کوئی آئے گا مجھے غسل دے گا، کفن دے گا، مجھے غسل اور کفن کے بعد اٹھایا جائے گا، لے جا کر دفن کر دیا جائے گا۔ امام نے اس کے ہاتھ کو تھاما اور کہنے لگے کہ پھر اس کے بعد اپنے آپ کو غریب نہ کہنا، اگر دنیا میں کوئی غریب ہے تو میرے بابا حسین غریب ہے۔ میری نگاہوں کے سامنے میرے بابا کو نہ کفن دیا گیا، نہ میرے بابا کو غسل دیا گیا، نہ میرے بابا کو دفن کیا گیا۔ اگر تجھے یہاں پر تیرا انتقال ہو جاتا ہے تو پرائے بھی تجھ پر آنسو بہائیں گے، لیکن میرے بابا کی جب شہادت ہوئی تو مجھے بھی رونے نہیں دیا گیا، میرے بہنوں کو بھی رونے نہیں دیا گیا۔ مولا میرے
پھپھیوں کو بھی رونے نہیں دیا گیا. یہ غربت ہے. ہاں عزیزان گرامی، کیسی غربت. خدا کبھی اپنے بچے کو باپ کی یہ حالت نہ دکھائے. جب کربلا سے امام سجاد نکل رہے تھے تو ظالموں نے حکم دیا کہ اس جگہ سے گزارا جائے جس جگہ امام حسین کا زخمی بدن پڑا ہوا تھا. امام سجاد سواری پر موجود ہیں، جناب زینب ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. جیسے ہی جناب سجاد امام حسین کے جنازے کے قریب پہنچے، جناب زینب نے امام سجاد کے چہرے کو دیکھ کر ایک جملہ فرمایا، بیٹا آخر وہ کیا منظر تم نے دیکھ لیا جس کے وجہ سے تمہاری روح پرواز کرنے والی ہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ تمہاری روح پرواز کر جائے گی. امام سجاد نے بابا کے جنازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، پھوپھی اماں، جس کا جوان بیٹا ہو اس کے بابا کے جنازے کی حالت یہ ہے کہ نہ کفن ہے نہ غسل ہے، بے غسل و کفن کربلا کی دشت میں جنازہ پڑا ہوا ہے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بر الہ پروردگارہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس مجلس کے ثواب کو جن مرحومین کے لیے اہتمام کیا گیا اور سورہ فاتحہ پڑھا گیا ہے ان کے ارواح کو ایصال فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.